الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. سورہ زمر کی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ایسے اصل کامل کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی ہے جس کی بنیاد پہ اس کے سارے اعمال، اس کی ساری سرگرمیاں، اس کی ساری کوششیں مقبول بارگاہ ہو جاتی ہیں. صرف مقبول بارگاہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں مزید احسانات اور نعمتوں کے فیصلے اس کے واسطے سے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہاری اسے ضرورت نہیں، تمہارا وہ محتاج نہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. ان اللہ غنی عنکم. اللہ کی ذات وہ ہے جو بندوں کی ناشکری سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے. اگر تم شکر کرو گے تو وہ مالک تم سے راضی ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو، کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے والا نہیں. یہ آیت سورہ زمر کی اس آیت کے بعد ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کے مبدأ آفرینش کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی پرورش، نشو و نما کا بھی اس نے بیان فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مالک نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے جس پر اگر ہم غور کریں تو اس مالک کی خلاقیت اور اس کی ربوبیت کا کسی بھی حال میں کوئی فرق انکار نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد ہے: خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اس نے پیدا کیا ہے ایک جوڑے سے، ایک فرد سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کیا. اور پھر تمہاری پیدائش وہ کرتا رہتا ہے. کس طرح کرتا رہتا ہے؟ وہ کرتا رہتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں. یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں وہ تمہیں بناتا ہے، تمہاری تخلیق کا عمل وجود میں لاتا ہے. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک وجود کے بعد دوسرا وجود بتدریج تمہارے وجود کو پروان چڑھاتا ہے. اور یہ کسی روشنی میں نہیں کرتا ہے، باریک باریک رگیں وہ بناتا ہے، گوشت کا حسین پیکر تیار کرتا ہے، ہڈیوں کا ایک
लामुतनाही सिलसिला कायम करता है और उसके साथ साथ दिलो दिमाग और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें वो तुम्हारे वजूद में रखता है, उसको बनाता है, लेकिन ये सब किसी रोशनी में नहीं करता है, तारीकियों में करता है। हमारा हाल ये कि एक धागा जोड़ना हो तो उसके लिए रोशनी की तलाश हो, एक चीज़ तलाश करनी हो तो बगैर रोशनी के हम उसको नहीं पा सकते। इंसान इस कायनात का अशरफुल मखलूक़ात है। इस मखलूक को, इस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ के पेट के अंदर तारीकी दर तारीकी बर तारीकी 3 तारीकियों में अल्लाह तबारक व तआला इसकी तख्लीक का अमल फरमाते हैं। फिर ज़ुलुमातिन सलास, माँ पेट है, पेट के अंदर रहमे मादर है और रहमे मादर के अंदर वो झिल्ली है जिसमें जनीन की तख्लीक होती है, बच्चा पैदा, बच्चे की तख्लीक होती है। तो 3 परत उसकी तारीकियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम्हें वो पैदा करता है। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। और यही नहीं, तुम्हें पैदा किया तो तुम्हारे पैदा करने से पहले तुम्हारी माईशत का सामान दिया, असबाब माईशत को पैदा किया। और अरब के अंदर उस ज़माने में असबाब माईशत में सबसे अहम माईशत भेड़ और बकरी, ऊँट और गाय, ये 4 जानवर थे जिनका जोड़ा मिलकर 8 हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअंज़लना, हमने उतारा है तुम्हारे लिए 8 किस्म के जोड़े चौपायों के, 8 किस्म के जोड़े चौपायों के। ये किस लिए उतारा? ताकि तुम्हारी माईशत हो सके, तुम्हारी परवरिश हो सके, तुम जिंदा रह सको, तुम्हारी हाजतें पूरी हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको खास तौर पे एहसान के जिक्र में वअंज़लना, हमने उतारा है। इस तरह अल्लाह ने कहा वअंज़लना अल हदीद, लोहे को हमने उतारा है। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया अंज़लना लकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा, हमने लिबास को उतारा है। गोया असल फैसला अल्लाह की तरफ से होता है। इस ज़मीन के अंदर, इस कायनात के अंदर वजूदी तौर पर जो चीज़ भी सामने आती है उसका ज़ुहूर रब्ब कायनात के फैसले की बुनियाद पर होता है। तो गोया वो चीज़ ऊपर से आ रही है, अगर वो रूह न हो, अगर वो हुक्म इलाही न हो, अगर वो अल्लाह की तरफ से इशारा न हो तो उसका वजूद नहीं हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चौपायों को भी नियामत उस्मा में शामिल किया कि उसने आसमान से ऊपर से उतारा है और तुम्हारी तकलीफ उसने फरमाई है। इस पर तुम शुक्र करो, इस पर तुम शुक्र करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र करोगे उस मालिक का तो तुम्हारे ऊपर जो नेमतों की सलसबील जारी है अल्लाह तबारक व तआला उनमें इजाफा करता रहेगा। अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और अज़ाब उसका शदीद है। उस मालिक ने साफ साफ हमसे कोई मुतालबा नहीं किया है, हमसे पैसे का, ज़रो जवाहरात का, ओहदा और मनसब का, भोग का, खाने और पीने का, किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। मुतालबा सिर्फ उसका ये है कि अल्लाह की नेमत और एहसानात को याद करके शुक्र अदा करो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़माने में जब हर तरफ से ईमान वालों को सख्त हालात के साथ थे, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदरूनी कैफियत को भी, उसका भी तज़किया किया और हालात को भी काफ़ी उनके लिए साजगार बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ईमान वालों, अल्लाह का एहसान जो तुम पर है उसको याद करो, उसको याद करो। जब तुम दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे की जान के खून के प्यासे थे, ऐसे वक्त में तुम्हारे दिलों के अंदर उसने उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी और तुम भाई भाई हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ظاہری دنیا کے اندر جو حالات تھے، جو ماحول تھا مسلمانوں کے خلاف، اور ہر گوشے سے یہ آواز آ رہی کہ ان کو ختم کر دو، ان کو مٹا دو، ان کو زندہ چبا ڈالو، ان کو خسو خاشاک کی طرح اڑا دو۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی وہ آیت یاد کی دی ہے، جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیکم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان تم اپنے اوپر یاد کرو جب حالات ایسے تھے، جب تمہارے اوپر قوموں کے لشکر و فوجی چڑھائے تھے، ہم نے اس وقت ایسا طوفان بھیجا، ایسا سائیکلون بھیجا، ایسی ہوائیں بھیجی، اور ایسے فرشتے فوج کی شکل میں آئے کہ ان کے گردوں بے خون سے وہاں اکھاڑ دیا، ان کو ختم کر دیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ماحول کو سازگار کرنا اسی معبود برحق کا حق ہے، وہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسری جگہ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان جو تمہارے اوپر ہے اس کو تم یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تمہارے اوپر دستبرداری کرنی چاہیے تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا اور دستبرداری کرنے سے مانع ہو گیا۔ اللہ لہذا اس کے احسان کو یاد کرو۔ یہ قرآن کا کیا ہے، ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ یہ حالات پیدا ہوں گے امت اسلامیہ پر، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ہماری صفوں میں عداوتیں ہوں گی، ہماری صفوں کے اندر دشمنیاں ہوں گی، ہماری صفوں کے اندر ایک دوسرے سے کینہ پروری ہوگی۔ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھیں تو یہ ہمیں اخوت و بھائی چارگی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ اللہ کے حکم سے بن جائے گی۔ اور ظاہری طور پر ماحول اگر ہمارے خلاف ہوگا تب بھی اللہ کی طرف سے ہم رجوع کریں گے، تبھی یہ حالات اور یہ ماحول ہمارے حق میں جو ہے بہتر ثابت ہوں گے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور شکر الہی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے فکر و احساس کو، اپنے وجدان و شعور کو تربتر رکھنا چاہیے۔ رب الحافظ کے ساتھ پورے طور پر اللہ رب العزت کے حضور میں نیاز خم و خامد کرنا چاہیے۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان الامر كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شكر فكان له خير وان اصابته الضراء صبر فكان له خير۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا عجیب حال ہے، مومن کا عجیب حال ہے اور ہر حال اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ درجہ صرف مومن کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیس له ذلك الا للمؤمن ليس له لاحد ذلك الا للمؤمن۔ اگر اسے کوئی اچھی حالت میسر آتی ہے، اچھا ماحول میسر آتا ہے، اچھی زندگی اس کو ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ اور اگر اسے کوئی اس کے خلاف ماحول پیش آتا ہے، اس پر کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت آتی ہے، ایسی صورت میں وہ صبر کرتا ہے فَكَانَ لَهُ خیر، یہ بھی خیر کا باعث ہے۔ تو مومن کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف وہ اپنی زندگی کو محبت کرنے والا ہو، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر اس کے اندر ہو تو خیر ہی خیر ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو شکر و ثبات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ کے حضور میں رضا الہی کی کوشش کے ساتھ اپنی زندگی کو ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالات آتے رہیں گے، بنتے اور بگڑتے رہیں گے، مکڑی کے چارے کی طرح آئیں گے، بنیں گے، ختم ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات کی نظر سب پہ ہے اور اپنے بندوں کو کبھی وہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔